اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ فرمایا ہے تو جب یہ شرائط لکھی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چاہا کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاہدے کے شروع میں یہ بات لکھوانی چاہیے. تو سہیل ابن عامر جو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ آپ یہ بات کیوں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ رحمان کون ہے رحیم کون ہے؟ یہ بات اس نے جھوٹ کہی تھی، حالانکہ بہت سارے یعنی لوگوں کے نام جو ہے وہ ان ناموں کے مطابق تھے، اس زمانے میں جانتے تھے. اس کے باوجود صرف جان بوجھ کر ایسے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے اسلام سے دشمنی کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لکھ دو. وہ کہنے لگا کہ آپ یہ لکھیں بسمک اللہم، بسمک اللہم، یہ بات آپ لکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ لکھ دیں. اب یہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ہے کہ یعنی جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے لکھوایا ہے. تو اب اس بات پر وہ کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے تو پھر ہماری یہ اختلافات کی بنیاد کیا تھی؟ یہی بات تو اصل ہے کہ ہمارا اصل اختلاف ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں. اتنی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ بات لکھ چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو مٹا دو، محمد رسول اللہ کو مٹا دو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ کے نام کو لکھنے کے بعد مٹا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وہ اتنی فتح محبت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ایسی محبت آپ کا نام لکھ دوں پھر اس کے بعد اس کو مٹا دوں، یہ بات میرا دل تسلیم نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا، محمد ابن عبداللہ لکھوایا. پھر اس کے بعد یہ شرائط لکھی گئی ہیں جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. 10 سال کا معاہدہ تھا. اور عمرہ کرنے کے جب آئے ہیں تو اگلے سال آئیں، اس سال واپس چلے جائیں. جب آئیں گے تو تلوار نیام کے اندر ہوگی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی آدمی مرتد ہو کر مشرکین کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے واپس لوٹایا یعنی اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور کفار کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے آ جاتا ہے تو اسے واپس کیا جائے گا. مسلمانوں پر یہ شرط بڑی گراں گزری، مسلمان بڑی پریشانی کی حالت میں کہ یہ کیسی شرائط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو تسلی دی کہ دیکھو جو آدمی یہاں سے مرتد ہو کر جا رہا ہے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی کافر ہو چکا، ہمیں اسے واپس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو آدمی وہاں سے مسلمان ہو کر آیا ہے اور ہم اس کو واپس لوٹا رہے ہیں تو دیکھو جب ہم اس کو واپس کر رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے داعی بن کر جا رہا ہے، وہ جا کر کتنے لوگوں کو مسلمان کرے گا، یہ فائدہ ہوگا ہمیں. اب دیکھیے سننے والا آدمی جب اس شرط کو سنتا ہے صرف تو اپنے ذہن کے مطابق کتنی زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ کیسی شرط کو قبول کر لیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں دور تک جا پہنچی ہے اس کے فائدے کی طرف. اور ایسے ہی ہوا جب یہ صحابہ حضرت ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور جب ان کی برکت سے اور کتنے لوگ جو واپس کیے گئے ہیں تو ان واپس کرنے میں یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے جا کر اور لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے. ایک سلسلہ چلتا رہا. اب اس دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاہدہ لکھنے کے دوران سہیل ابن عامر جو کافر تھا اس کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے. یہ اس دوران پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر رہے ہیں. اور
جب یہ معاہدہ پورا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، سر کو مڈا دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مڈانے کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے سر مڈا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے آتے ہیں، قید سے چھوٹ کر آتے ہیں۔ جب یہاں مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاہدہ لکھنے کے دوران ابھی تک معاہدہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا۔ اب یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد یہ مدینہ میں آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ نے اپنے دو ساتھی بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چار کافر بھیجے کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ یاد دلائیں جو آپ سے ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی کی کیفیت میں واپس جا رہے ہیں۔ جب مشرکین کے ساتھ جاتے جاتے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں وہ اور آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ان کی تلواروں کو اٹھا لیا۔ تلواروں کو اٹھانے کے بعد ان کے اوپر ان کو پکڑ لیا، اب ان کے پاس ہتھیار نہیں، وہ بے بس۔ تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تلوار کا چلانے والا ہوں اور تم لڑائیوں میں دیکھ چکے ہو، تو لہذا اب تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، لہذا مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا تو آپ کے نبی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے کی روح سے آپ کو ہمارے ساتھ واپس جانا چاہیے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے اپنے وعدہ پورا کیا ہے، تو اب انہوں نے تو وعدہ خلافی نہیں کیے ہے، لہذا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اب یہ مجبور تھے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ ایسے مقام پر آ کر رہنا شروع کر دیا، ایک درے میں آ کر رہنا شروع کر دیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اور جو بھی قافلہ گزرتا تھا وہ یہیں سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ہر بھی کافر ہیں، ان کا مال جو ان کے پاس جا رہا ہے، جو قافلے ان کے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ مال و متاع، وہ اسباب سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے وہاں پر رہ کر ان مشرکین کے لیے وہاں سے گزرنا دشوار کر دیا۔ جو بھی قافلہ گزرتا اس کو روک لیتے تھے، اس کو لوٹ لیتے تھے، اس وجہ سے کہ تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف مال استعمال نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ کفار جو ہیں یہ سارا مال و متاع مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں منع نہیں فرمایا۔ تو اب ان کے لیے دشوار ہو گیا، گزرنا دشوار ہو گیا، مشرکین کے لیے ان کے پاس تو غلہ پہنچنا بھی دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا، لہذا وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ جو معاہدے کی یہ شک تھی کہ کوئی مسلمان کافروں کے پاس چلا جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا، جو کافر مسلمانوں کے پاس آ جائے مسلمان ہو کر اسے واپس کیا جائے گا، اس شک کو ختم کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہماری تو کرنا دشوار ہو گیا ہے، لہذا آپ مہربانی فرما کر یہ شک کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ختم فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ اب یہ جب وہاں رہنا شروع ہوئے ہیں وہاں پر، تو جو بھی یعنی مکہ سے مسلمان ہوتا تھا تو وہ مدینہ جانے کی بجائے سیدھا ان کے پاس چلا جاتا تھا، تو یہ کافی بڑی تعداد ہو گئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 300 تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو خط لکھا۔ جب خط لکھا ہے تو وہ حالت کیا تھی اس وقت مسلمانوں کی، جو درے میں جا کر رہا کرتے تھے، جب خط پہنچتا ہے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے بہت زیادہ اور وہ لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید خط کے انتظار میں تھے۔ جب خط پہنچتا ہے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جب خط پہنچا
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھا بڑی محبت سے، اور خط کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس حال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ اب یہاں اس میں ایک معاہدے میں ایک شرط یہ بھی یعنی ایک شک یہ بھی تھی اس میں کہ مسلمانوں کے جو حلیف قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی، اور جو مشرکین کے حلیف قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو یہ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، جو جس کے ساتھ جو جس کا حلیف بننا چاہے وہ بن سکتا ہے مشرک کفار قبائل میں سے۔ اب بنو خزاعہ مشرکین میں سے ایک قبیلہ تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اور بنو بکر یہ مشرکین کا قبیلہ تھا، یہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ بات پہلے سے طے تھی کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، جیسے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا جرم شمار ہوگا، ایسے ہی جو مسلمانوں کے حلیف قبائل ہیں ان کے ساتھ جو جنگ کرے گا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں نے پھر وہی معاملہ کیا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا تو 10 سال کا معاہدہ جو ہے یہ 2 سال بھی پورا یعنی 2 سال تک چلا ہے، 2 سال کے بعد یہ معاہدہ نہیں چل سکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ اب یہ اس حالت میں جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی بظاہر ایک یعنی شکست نظر آتی ہے، مسلمانوں کے لیے مسلمان دبے ہوئے نظر آتے ہیں، اس حال میں یہ آیات اترتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ بندوں کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے، اور یہ کھلی فتح کون سی تھی کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ فتح کرایا ہے، فتح مکہ ہوا ہے۔ یہ کھلی فتح تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا۔ یہ آیات جب اتری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعامات کو شمار فرمایا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے 5 انعامات کا باعث ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے، اور کھلی فتح سے مراد فتح مکہ ہے کہ جہاں یعنی مسلمانوں کے لیے وہاں مکہ میں داخل ہونا دشوار، لیکن اس معاہدہ کو پورا کرنے کی برکت سے مسلمانوں کے معاہدہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی فتح مکہ فتح کرا رہے ہیں، مسلمان عروج کے ساتھ جو ہے یہاں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کی کوئی خطا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، تو ہمیں کہ آپ کی کوئی گناہ اگر ہو بھی گئے ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی معاف فرما دی، اگلے پچھلے پہلے سے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور تیسری بات وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن تمہارے اوپر دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل کر دیا ہے، تو یہ ایک ایسی خوشی کی بات تھی، دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایسی خوشی عطا فرما رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی۔ یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر جو ان کا قرآن ہے اس میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہمیں وہ عطا کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے، کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک خوشی کی بات تھی۔ تیسری خوشخبری تھی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدھا رستہ عطا فرمائے۔ اور سیدھا رستہ کیا ہے کہ جب مسلمان اب یہاں جا رہے تھے
عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مسلمان وہ راستہ اختیار کر رہے تھے کہ جو عام طور پر گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، اس راستے سے جا رہے ہیں مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے ارادے سے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آسانی عطا فرمائی ہے کہ وہ راستہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس راستے کے ساتھ مسلمان جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی کجی کو ان سے دور فرما رہی ہیں، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما رہی ہیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک غالب نصرت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ جو کفار وہ ہمیشہ غالب نظر آتے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرما رہے ہیں۔ کفار زوال کا شکار ہوئے، اور ایسے زوال کا شکار ہوئے کہ جو بڑے بڑے سردار، ان کے بڑے بڑے سردار، یعنی جن کے ایمان لانے کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اسلام لے کے آ رہے ہیں۔ جن میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، کہ جب وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا ہے تو جب یہ وہاں سے چلے ہیں، سمندر کے اندر چلے ہیں کشتی میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، لوگ اپنے بتوں کو پکارنے لگے، تو لوگوں نے جو ملاح تھا اس نے کہا کہ یہاں پر بتوں کو پکارنے کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پکارو، کہ یہ کشتی تمہارے جو معبود ہیں وہ نہیں بچا سکتے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے، بتوں کو پکارنا چاہیے جو ان کو ہر وقت پکارتے ہیں۔ تو ملاح نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو صرف اور صرف اللہ کو پکاریں گے تو وہی کشتی کو پار لگائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری کشتی کو بچا سکے۔ تو وہیں سے واپس ہوئے کہ یعنی جو خدا وہ ان مقامات پر ہماری مدد کرنے والا ہے، ہر حال میں اسی کی عبادت کرنا ہی حق بنتا ہے۔ یہ واپس آئیں اور آ کر اسلام لائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی مشرکین میں سے آگے بڑھ کر کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے تھے، ہر جنگ میں آگے رہنے والے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن فتح مکہ کے بعد وہ بھی اسلام لے کے آئے ہیں، پورے خاندان سمیت اسلام لے کے آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لا چکے تھے، یہاں انہوں نے لا کر اسلام کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بخشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کہیں یہ دل میں اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ میں اس وقت اسلام لا رہا ہوں، فرمایا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے آج اس کو بھی امن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اپنے گھر میں دروازہ اپنا بند کر دے، اس کو بھی امن حاصل ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دین کے معاملے میں جو انسان کی طبیعت پہ ناگواری چھوڑ جاتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے پیچھے بڑی خیریں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ شاید تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس لیے احکامات جو ہماری طرف متوجہ ہیں طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو تسلیم کرنا، اس پر جمنا، یہ اصل مقصود ہے دین۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے بس اس پہ چلنا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔